السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے تیسرے رکن رکوع اور چوتھے رکن سجدے کا بیان۔ سوال: رکوع کی سب سے چھوٹی مقدار کیا ہے؟ جواب: رکوع کی سب سے چھوٹی مقدار اتنا جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے۔ سوال: رکوع کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جواب: اتنا جھکنا کہ سر اور کمر برابر رہیں اور ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا جائے۔ سوال: اگر بڑھاپے کی وجہ سے اتنی کمر جھک جائے یا کوئی اتنا کبرا ہو کہ رکوع کی بناوٹ ہو جائے تو رکوع کس طرح کرے؟ جواب: سر سے اشارہ کر لے، یعنی صرف سر کو ذرا سا جھکا دینے سے اس کا رکوع ادا ہو جائے گا۔ سوال: سجدے سے کیا مطلب ہے؟ جواب: زمین پر ماتھا رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ سوال: اگر صرف ناک یا ماتھے پر سجدہ کرے تو سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ جواب: اگر کسی مجبوری سے ایسا کرے تو جائز، اور بنا مجبوری صرف ماتھے پر سجدہ کیے تو سجدہ تو ہو جائے گا لیکن مکروہ یعنی ناپسند ہے، اور بنا مجبوری صرف ناک پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا بھی نہ ہوگا۔ سوال: ہر رکعت میں ایک سجدہ فرض ہے یا دونوں؟ جواب: دونوں سجدے فرض ہے۔ سوال: اگر ماتھے اور ناک دونوں پر زخم ہو تو کیا کرے؟ جواب: سجدے کا اشارہ شر سے کر لینا ایسے آدمی کے لیے کافی ہے۔ سوال: پہلے سجدے کے بعد کتنا ٹھہر کر دوسرا سجدہ کرے؟ جواب: اچھی طرح بیٹھ جائے پھر دوسرا سجدہ کرے۔ سوال: دونوں عیدوں یا جمعہ اور کسی بڑی جماعت میں لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے جگہ تنگ ہو گئی اور پیچھے والے آدمی نے اپنے آگے والے کی کمر پر سجدہ کر لیا تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے۔ نماز کے پانچویں رکن آخری قاعدہ کا بیان۔ سوال: آخری قاعدہ کتنا فرض ہے؟ جواب: اتحیات کے آخری الفاظ عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے برابر بیٹھنا فرض ہے۔ سوال: آخری قاعدہ کن کن نمازوں میں فرض ہے؟ جواب: ساری نمازوں میں، چاہے وہ فرض ہوں یا واجب، سنت ہوں یا نفل، آخری قاعدہ فرض ہے۔ نماز کے واجبات کا بیان۔ سوال: نماز کے واجبات سے کیا مطلب ہے؟ جواب: نماز کے واجبات ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا نماز میں ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لینے سے نماز صحیح ہو جاتی ہے، اور بھول سے چھوٹنے کے بعد سجدہ سہو نہ کیا جائے یا جان بوجھ کر کوئی چیز چھوڑ دی جائے تو نماز کا لوٹانا یعنی دوبارہ پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ سوال: نماز میں کتنے واجبات ہیں؟ جواب: نماز میں 14 واجبات ہیں۔ نمبر 1، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرأت کے لیے مقرر کرنا۔ نمبر 2، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ ساری نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 3، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب، سنت اور نفل نمازوں کی ساری رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا۔ نمبر 4، سورۃ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ نمبر 5، قرأت اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا۔ نمبر 6، قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 7، جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے بیچ سیدھا بیٹھ جانا۔ نمبر 8، تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ نمبر 9، قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھنے جتنا بیٹھنا۔ نمبر 10، دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا۔ نمبر 11، امام کو فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، دونوں عیدوں، تراویح اور رمضان شریف کے وتروں میں آواز سے قرأت کرنا اور ظہر، عصر وغیرہ نماز میں دھیرے پڑھنا۔ نمبر 12، سلام کہہ کر نماز سے الگ ہونا۔ نمبر 13، وتر کی نماز میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 14، دونوں عیدوں کی نماز میں زیادہ تکبیریں کہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔